وہی حوالے اور وہی شکوے شکایت جو ہم پچھلے 2-3 ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جب سے آزاد کشمیر کے مرحلہ وار الیکشن شروع ہوئے ہیں، آج 8 تاریخ ہے اور 10 تاریخ کو آخری مرحلہ ہے، تیسرا مرحلہ مکمل ہونا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے تحفظات، پیپلز پارٹی کے دھاندلی کے الزامات اپنی جگہ پر موجود ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ جی حکومت آپ کی ہے، اختیارات وہاں پر آپ کے سارے ہیں، تو آپ ہم پہ کیسے الزام لگاتے ہیں؟ اور پھر وہ جی بی کے الیکشن کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ وہاں پر جس الیکشن کمیشن کے تحت انتخابات ہوئے، یہی انتخابات اسی الیکشن کمیشن کے تحت جو ہے آزاد کشمیر میں ہو رہے ہیں، تو وہاں آپ جیت گئے تو وہاں سب ٹھیک تھا، یہاں ہار رہے ہیں تو یہ مسئلہ ہے۔ اب لیکن ظاہر الزامات بھی مختلف نوعیت کے ہیں، انتظامی ایک تو یہ ہے کہ بھئی کہیں پر سامان مکمل طور پہ نہیں پہنچا، کہیں پر عملہ دیر سے پہنچا، لیکن جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 98% پولنگ ہوئی یا 90% سے زیادہ پولنگ ہوئی، تو ایسا کیسے پاسبل ہے؟ اور بہت ساری اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم نے ایویڈنس کے ساتھ بات کی ہے، جبکہ نون لیگ کہتی ہے ہمیں ایسی کوئی ایویڈنس ابھی تک نہیں ملی ہے جس کا دعویٰ پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ بہرحال بلاول صاحب نے ایک اندیا یہ دے دیا تھا کہ پیپلز پارٹی کی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ الٹی گنتی سیدھی بھی ہو جائے گی اور پرانی تنخواہ پر پیپلز پارٹی کام کرے گی۔ تو سب سے پہلے سن لیتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ جو الٹی گنتی گننا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ خود بھی سیدھے ہو جائیں گے، ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی۔ آج پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہے، اگلے 2-3 ہفتوں میں آزاد کشمیر میں 2/3 میجورٹی سے حکومت بنے گی۔ تو یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب جواب دے رہے تھے، لیکن اس سے پہلے بلاول صاحب نے کیا گفتگو کی تھی اور بڑی معنی خیز باتیں کہی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا دیکھیں نظام کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو باتیں آج کل ہو رہی ہیں، اصل مسئلہ خاندان کا ہے، اصل مسئلہ یہ لڑائی جو ہے وہ اسلام آباد اور لاہور کی ہے۔ لیکن بلاول صاحب نے یہ الٹی گنتی والا جو اندیا دیا تھا یہ کس تناظر میں دیا تھا؟ کیونکہ سیاست میں جب یہ کاؤنٹ ڈاؤن دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جی آپ کے دن پورے ہو گئے ہیں۔ اقتدار کی بات کر رہی ہوں میں، تو بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیتے ہیں۔ ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ آزاد کشمیر میں ان کا حکومت بننا والا ہے، انتظار کرے، اب تو آدھا الیکشن رہتا ہے، 11 سیٹیں رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان نون لیگ والوں کو لگ پتا جائے گا۔ ان کا غلط فہمی ہے کہ مظفر آباد میں ان کا حکومت بنانے جا رہی ہے، اصل میں اسلام آباد والا حکومت بھی خطرہ میں ہے۔ اور اس سارے تناظر میں جب وزیر داخلہ جو کہ ظاہر انتہائی اہمیت رکھتے ہیں سارے سینیریو میں، ان کی طرف سے جب یہ ایک ڈیبیٹ ایک بات ہو رہی تھی، فکری گفتگو کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ نظام کولیپس کر گیا ہے اور نئے صوبے ہونے چاہیے، انتظامی یونٹس ہونے چاہیے، گورننس کے اوور آل انہوں نے بات کی تھی۔ بعد میں انہوں نے کہا جی ان کا یہ مطلب نہیں تھا، وزیر اعظم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ اسپیکولیشنز ہونے لگی ان کے بیان کو لے کے۔ انہوں نے کہا جی قیادت جو ہے اس وقت جو حکومت ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گی، ہاں انتظامی یونٹس کے حوالے سے پھر ہم نے دیکھا ایک نئی ڈیبیٹ شروع گئی۔ آپ جتنے کالمز اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی آپ ساری گورننس کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی، سہیل وڑائی صاحب نے بیک ٹو بیک بڑے کالمز لکھے ہیں اور وزیر اعظم کی کارکردگی پر انہوں نے وفاقی حکومت کی کارکردگی پر بڑے سوال اٹھائے کہ اب تک 17 سال سے 17 بجٹ ہو گئے، انہوں نے کل ملا کے بات کی ہے بطور وزیر اعلیٰ بھی ان کے اور بطور وزیر اعظم بھی، تو کیا ڈیلیور کیا، ایسی کیا تبدیلی، ایسے کیا چینجز آ گئے ہیں؟ اور نئی بحث جو یہ ہوئی ہے نئے انتظامی یونٹس اور نئے صوبوں کی، اس میں محمد زبیر صاحب بھی اپنا وزن ڈال رہے ہیں، سابق گورنر سندھ، وہ کیا کہہ رہے ہیں سن لیتے ہیں۔ نظام ہے وہ کولیپس کر گیا، اس پر تو میں 100% متفق ہوں۔ جتنی نااہل فیڈرل حکومت ہے اتنی نااہل صوبائی حکومت ہے۔ NSC ایوارڈ کے تحت آپ نے سینٹر سے صوبوں تک تو لے لیا، لیکن آپ نے اس کو نیچے تک نہیں پہنچایا۔ ٹاپ پارٹی ہے پنجاب کی، اگر وہ اس پر نہیں بلیو کرتی کہ ہم لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کروائیں، کیونکہ ہماری گرفت جو ہے لوز ہم کر جائیں گے۔ تو یہ گفتگو ہے اور یہ مختلف حلقوں سے اب یہ اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو میٹر ہے یہ بڑا سینسٹیو بھی ان دا سینس کہ جب بات کی جاتی ہے تو بالخصوص یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ کراچی اور گوادر کو وفاق کے زیر انتظام دے دیا جائے۔ کراچی کو وفاق کے زیر انتظام دینا یہ کہ پیپلز پارٹی تو اس بات پر بالکل نہیں مانے گی، وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو صوبہ ہے اس میں تقسیم نہیں ہوگی،
ایسے میں اگر واقعتاً یہ کام ہونا ہے تو پھر نون لیگ کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ پیپلز پارٹی کو اور کتنا ناراض کر سکتی ہے؟ آلریڈی وہ آزاد کشمیر کے الیکشن سے ناراض ہیں، اور کیا وہ خود بھی اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں؟ یہ ضرور جاننا چاہیں گے۔ ابھی کھل کر دو ٹوک کوئی ایسی اس پر بات نہیں آئی ہے۔ بہرحال شریف فیملی کی کہاں بیٹھک بھی ہوئی، اس حوالے سے بہت زیادہ خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔